کہتے ہیں ایک بار 3 بزرگ ہم سفر ہوئے، ایک نائی، ایک گنجا اور ایک فلسفی۔ رات آئی تو یہ طے پایا کہ ہر شخص باری باری سوئے جاگے۔ ترتیب یہ قرار پائی کہ سب سے پہلے نائی پہرا دے، اس کے بعد فلسفی، اس کے بعد گنجا۔ چنانچہ مؤخر الذکر دونوں سو رہے اور نائی پہرا دینے لگا۔ کچھ دیر تو جاگتا رہا، آخر طبیعت اکتائی تو سوچا کہ کوئی مشغلہ ہونا چاہیے ورنہ وقت کٹنا دوبھر ہو جائے گا۔ چنانچہ اس طرح نکالا اور بیٹھے بیٹھے فلاسفر کا سر موڑ دیا۔ وقت معینہ ختم ہونے پر اس نے فلسفی کو جگا دیا اور خود سو رہا۔ فلسفی نے جمائی لے کر اتفاقاً سر پر ہاتھ پھیرا تو چونک پڑا اور متحیر ہو کر بولا، باری تو میری تھی، کمبخت نائی نے گنجے کو کیوں جگا دیا؟ مجید ملک صاحب سے یہ طے ہوا تھا کہ ہو سکا تو کارواں کے لیے مضمون لکھ دوں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ مجید صاحب کو یقین کہ میں مضمون لکھ دوں گا اور مجھے اس پر بھروسہ کہ لکھنا تو اپنے اختیار کی بات ہے۔ چنانچہ مجید صاحب نے یاد دہانی کے طرح طرح کے طریقے اختیار کیے، لیکن بات جہاں کی تہاں رہی۔ ایک روز دروازے پر ایک موٹر رکی۔ میں نے ہر قسم کی موٹر دیکھی ہے، لیکن یہ اپنی سج دھج اور شور و شغب میں نرالی تھی۔ رکی رہتی تو معلوم ہوتا کوئی سنیاسی حب سے دم کیے ہوئے ہے، چلنے والی ہوتی تو معلوم ہوتا زلزلہ آ رہا ہے، چل نکلتی تو پھر نئے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ ڈاکٹر عطا اللہ بٹ صاحب نمودار ہوئے، ایک نعرہ لگایا، کہاں ہے رشید؟ نوکر، بچے، اعضاء سب بھاگ کر اندر آ گئے، باوجود اس کے کہ میں اپنے مکان کے اس کمرے میں تھا جہاں اندر صحن کی آواز بھی بمشکل پہنچ سکتی تھی۔ اس خلفشار نے مجھے سراسیمہ کر دیا۔ باہر نکلا تو آواز آئی، ارے مجید کا خط آیا ہے، تم نے کارواں کے لیے مضمون لکھا یا نہیں؟ پہلے تو میں نے سوچا کہ گھر والوں میں سے کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ جب اس طرف سے اطمینان ہوا تو کسی قدر دلیر ہو کر بولا، کیسا مضمون؟ فرمایا، اس کا خط آیا ہے کہ مضمون لے کر بھیج دیا جائے۔ میں نے کہا، جناب، لکھنے یا نہ لکھنے کا وعدہ تو میں نے ان سے کیا تھا، آپ مجھ پر کیسے مسلط ہو گئے؟ بولے، السلام علیکم۔ گاڑی پر لرزہ طاری ہوا، محلے والوں کے کان کھڑے ہوئے، انجن نے زقند بھری اور سوار و سواری دونوں غائب، یا مظہر العجائب۔ ٹائیفائڈ نے ورود فرمایا، گھر میں بچی بیمار ہوئی، ارادہ کیا ڈاکٹر صاحب کے یہاں چلوں۔ ساتھ ہی ساتھ مضمون کا خیال آیا جس کا کوسوں پتہ نہ تھا۔ جھوٹ بولنے کی تحریک ہوئی، ایک مصرع بھی ذہن میں آ گیا، ایسا رواں اور شگفتہ کہ دیکھتے دیکھتے پوری غزل مرتب ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب کی کوٹھی پر پہنچا۔ یہ میرس روڈ پر حال ہی میں تیار ہوئی ہے، وسیع خشک قطع، سامنے گھاس کا کشادہ میدان، آمد و رفت کا راستہ چوڑا صاف ستھرا۔ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، انفلوئنزا میں مبتلا تھے۔ دیکھتے ہی بولے، خوب آئے، کوٹھی کا نام تجویز کرو۔ میں نے کہا، آپ نے روکار پر یہ کیا لکھوا رکھا ہے؟ فرمایا، حمید بٹ اور محمود بٹ۔ عرض کیا، یہ کوٹھی کا نام ہے یا خاندان کا شجرہ نسب؟ کہنے لگے، حرج کیا ہے؟ میں نے کہا، ایسا نام بھی کیا جس کو نہ ثواب سے لگاؤ نہ آرٹ سے تعلق۔ ثواب کی خاطر رکھتے تو کرامن کاتبین میں کیا قباحت تھی، آرٹ مد نظر تھا تو یاجوج ماجوج رکھتے۔ اکتا کر بولے، ناک میں دم ہے، تم ہی بتاؤ، لیکن میں منزل کا قائل نہیں۔ میں نے کہا، بٹ کدا نام رکھیے، رفتہ رفتہ بت کدا بن جائے گا۔ عرض کیا، بچی ٹائیفائڈ میں مبتلا ہے۔ کہنے لگے، حال سناؤ۔ میں نے کہنا شروع کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھنا، میں نے ابھی بہر متعین نہیں کی تھی، ڈاکٹر صاحب نے پوری نظم تیار کر دی۔ اتنے میں تائیہ بھی دوڑی آئیں۔ فرمایا، باجی نے پوچھا ہے، آپ نے کارواں کے لیے مضمون لکھا؟ میں نے کہا، باجی سے کہہ دیجئے کہ اس پھیر میں نہ پڑیں، ایڈیٹر اور مضمون نگار کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ہم دونوں کو للکارا، کمرے سے نکل جاؤ۔ تائیہ بھی تو بیچاری گھبرا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا، جناب والا، آپ کا یہ حکم بحیثیت مالک مکان کے ہے یا بحیثیت ڈاکٹر کے؟ فرمایا، تم کو معلوم ہے انفلوئنزا متعدی ہوتا ہے۔ میں نے کہا،
इन्फ्लुएंजा का मुतद्दी होना मुसल्लम, लेकिन आपका बद अखलाक या बदहवास होना कहाँ तक रवा है। डॉक्टरों ने मर्ज़ को और मौलवियों ने मज़हब को हवा बना रखा है। मर्ज़ में मुब्तला होकर जा बहक होना इतना बड़ा सानिया नहीं जितना मरीज़ से भागना बुज़दिली और शकावत। कहने लगे, लफ़ाज़ी किसी और वक्त के लिए उठा रखो, ये तो बताओ मज़मून भी लिखा है या नहीं। इसके लिए मैं तैयार होकर आया था। बोला, अनकरीब ख़त्म होने वाला है, लेकिन बच्ची की बीमारी को क्या करूं। फरमाया, अच्छी हो जाएगी, मज़मून तैयार कर लो। मैंने कहा, लेकिन मुश्किल ये है कि मज़मून लिखना इतना आसान नहीं जितना आपका नुस्खा लिख डालना। कहने लगे, तो फिर तुमने लिखने का वादा क्यों किया हुआ था। मैंने अर्ज़ किया, डॉक्टर साहब, बाज़ वादे बस ऐसे होते हैं, जैसे आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। एक इस्तरारी फ़ेल का जवाब दूसरे इस्तरारी फ़ेल से दे दिया गया। इसकी एफ़ा पर आपका इसरार करना हक़े आसाइश में खलल अंदाज़ी है। फरमाया, अच्छा रुख़सत, सलाम वालेकुम। तातीलों में बारिश और चोरों की योरिश हुई। उस पर लुत्फ़ ये कि मकान के एक हिस्से की तोसी हो रही थी। बारिश और सिलसिले तामीर ने काशाना का किया ये रंग कि हो गए मेरे दीवारों दरो दीवार। बच्ची टाइफाइड में मुब्तला, दिन तो डॉक्टरों के यहाँ हाज़िरी देने में कटता, रात भर तीमारदारी का सिलसिला जारी रहता। एक बार तंग आकर कहा, तीमारदारी से तो बेहतर टाइफाइड में मुब्तला हो जाना है। बीवी ने कहा, खामोश हो जाओ, अल्लाह की मसलहत में चूँ चरा की गुंजाइश नहीं। मैंने कहा, चूँ चरा कौन करता है, रात भर बच्ची को गोद में लेकर टहलाने में ऐसे फ़िक्रे निकल ही जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मज़हब के मामलात में भी मुझसे मुशतबा हो जाओ। मसलहत की कायल तो मुझसे ज़्यादा तुम हो नहीं सकती। देखती नहीं, आजकल चोरों की वजह से तमाम लोग कितने परेशान हैं, लेकिन तुम किस कदर बेफ़िक्र हैं। बच्ची की बीमारी चोरों से निजात का बाइस बन गई, वरना मकान टूटा हुआ है। चोर घुस आते तो हमारी तुम्हारी बेपर्दगी तो होती ही, तुम्हारी किफ़ायत शियारी और मेरी ज़ेरबारी दोनों माले मसरूक़ा बन जाती। बीवी ने कहा, अच्छा चुप रहो, रात के वक्त चोर डाकू का जिक्र नहीं करते। लेकिन आखिर बरसात में मकान छेड़ने को किसने कहा था। अर्ज़ किया, कहा किसने था, मुसीबत कहीं कहकर आती है, ज़रूरत और इत्तेफाक किसी के बस के हैं। तुम ही बताओ, हमारी तुम्हारी शादी को किसने कहा था कि ऐन तूफ़ान की हालत में हो और रुखसती तूफ़ान नूह और कश्ती नूह में हो। झल्लाकर कहा, कहाँ कहाँ की बात कहाँ पहुँचा दी। तुम तो मुझे हमेशा से वबाल जान समझते रहे। मैंने कहा, बड़ी मुश्किल है। मैंने चोरों का तज़किरा किया तो तुमने कहा रात के वक्त उसका ज़िक्र न करो। मैंने सोचा नियत शब बख़ैर शादी का क़िस्सा छेड़ूं, इस पर तुम चिराग पा हो गई। तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। इतने में बच्ची रोई और मैं फिर दुल्की चलने लगा और मौसीकी की वो धुन शुरू कर दी जो मौसीकी की ईजाद से बहुत पहले मुदव्विन हो चुकी थी। अब बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, हवा चलने लगी। शब की तारीकी और ख़ामोशी में एक तरह का नम आलू सुकर पैदा हुआ जिसने रफ्ता रफ्ता दिमाग, आज़ा और इज़लात में सरायत करना शुरू किया। उस वक्त मैं ज़िंदगी का माहसल या ज़िंदगी की ज़ुबूनी व दरमानदगी का मुआवज़ा उस आराम की नींद से ताबीर कर रहा था जो मुझे अपने उस साफ़ सुथरे बिस्तर पर मैसर आ सकती थी जिस पर मैंने कभी अपनी तवील बीमारी में नहायत मायूसी और बेकरारी की रातें गुजारी थीं। ज़िंदगी के बास लम्हात भी किस दर्जे अजीब होते हैं जब इंसान बेअख्तियार ये महसूस करने लगता है कि इन लम्हात से ओहदाबरा होने के लिए अपनी कीमती तरीन मता भी कुर्बान की जा सकती है। बच्ची को मैंने चारपाई पर आहिस्ता से सुला दिया। ख्याल आया बीवी को जगाकर खुद सो रहूं। इतने में चौकीदार की चीख सुनाई। चौकीदार की आवाज़ ऐसी है गोया चोर को देखकर खौफ के मारे उसकी चीख निकल गई हो। बीवी उठकर बैठ गई। बुशरे से ये मालूम होता था गोया चीख का मुसन्निफ मैं था। फरमाया, देखते नहीं बच्ची बीमार है। मैंने कहा,
دیکھنے کی کون سی بات ہے، میں تو اس کے علاوہ یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ آرام فرما رہی ہیں، چوکیدار چیخ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے اور میں الو کی طرح بیٹھا ہوں۔ فرمایا تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ آپ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا اب جا کر سو رہیے، تھوڑی دیر میں صبح ہو جائے گی، آپ کو ڈاکٹر بٹ صاحب کے پاس جانا ہوگا۔ اور ہاں، آمنہ بھی کہتی تھی کہ آپ نے کوئی مضمون لکھنے کا وعدہ کیا تھا جسے اب تک پورا نہیں کیا۔ میرے تحمل کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے کہا وعدہ تو میں نے کیا تھا، آپ کیوں سر پر سوار ہو گئیں؟ جی میں آیا لکھوں گا، جی میں نہ آیا نہ لکھوں گا۔ نیک بخت بولی اچھا شور نہ مچائیے، اتنا بھی تو لحاظ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر بٹ صاحب ہم لوگوں پر کتنا کرم کرتے ہیں، ان کی ایک ذرا سی فرمائش تو پوری نہیں ہوتی، سارا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ آپ کا مضمون میری سمجھ میں تو کبھی آیا نہیں۔ میں نے کہا جس دن میرا مضمون آپ کی سمجھ میں آ گیا اسی دن میں خودکشی بھی کر لوں گا۔ فرمایا خودکشی کے اس سے بہتر مواقع پیش آیا کیے ہیں، لیکن آپ نے اپنا ارادہ ملتوی رکھا۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے نہیں کہ اس سے رفع شر مقصود تھا، بلکہ کوئی جواب ہی نہ سوجھا۔ جا کر چارپائی پر لیٹ رہا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی موٹر پر کارواں کا انبار ہے، موٹر بے تحاشا چلی آ رہی ہے، کھڑ کھڑ دھڑ دھڑ تڑ 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 چر چر اور آڑا آڑا دھرام میرے اوپر سے گزر گئی۔ آنکھ کھل گئی، معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بچی کو دیکھنے آئے اور دروازے پر کھڑے نعرے لگا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عباد الرحمن خواہ بیمار ہوئے، ایک آدھ دن ملاقات نہیں ہوئی، خیال کیا الموڑے سے بیوی بچے واپس نہیں آئے، ممکن ہے ان کی فکر میں ہو۔ بالآخر معلوم ہوا بیمار ہے، کوئی کہتا ہے ملیریا ہے، کوئی ٹائیفائڈ بتاتا ہے۔ پہنچا تو معلوم ہوا کہ واقعی بیمار ہے اور ان کے طالب علم تیمارداری میں مصروف ہیں۔ پوچھا کیسا مچاس ہے تو اس قدر آہستہ جواب دیا گویا الموڑا سے آواز آ رہی ہے، بخار ہے۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے، لیکن یہ بتاشے کی طرح بیٹھے کیوں جا رہے ہیں؟ بخار ہے تو ہوا کرے، اور زیادہ نہیں آواز میں بولے ٹائیفائڈ ہوا تو؟ میں نے کہا کہ میں اپنے سارے قرضے ابھی معاف کیے دیتا ہوں۔ اس پر ڈاکٹر خان چوکنے ہوئے، آواز میں کسی قدر توانائی آئی، بولے کیسا قرض؟ ارے تم میرے مقروض ہو یا میں تمہارا؟ میں نے کہا بھائی کسی کا قرض ہو، یہ موقع تو صرف معاف کرانے کا ہے۔ خون کا معائنہ کیا گیا، رپورٹ دیکھ کر ڈاکٹر اصغر نے کہا ٹائیفائڈ تو ہے نہیں، ملیریا البتہ ہے۔ میں نے کہا آپ مریضوں کے نہیں بلکہ طالب علموں کے ڈاکٹر ہیں، آپ کی رائے لینے یا دینے کی کوئی معنی نہیں۔ فرمایا آپ احمق ہیں، ٹیمپریچر چارٹ دیکھو تو معلوم ہوگا، گراف کا موجودہ نشیب و فراز ٹائیفائڈ کا نہیں ہے۔ عرض کیا ٹائیفائڈ اور ملیریا دونوں ہو تو کیا ہو؟ فرمایا ممکن ہے۔ میں نے کہا آپ کے فیصلے کا یہی حال ہے تو تھوڑی سی ہومیوپیتھک پڑھ ڈالیے۔ کہنے لگے خوب یاد دلایا، ٹائیفائڈ میں ہومیوپیتھک علاج بڑا کارگر ہوتا ہے، اگر یہ متعین ہو جائے تو یقیناً ہومیوپیتھک علاج کرنا چاہیے۔ عرض کیا کہ جب تک مرض یا علاج متعین نہ ہو اور آپ کی رائے ہو تو میں زعفران سے آیت شفا لکھ کر پلانے کا انتظام کروں؟ ڈاکٹر صاحب بولے مذاق کی کون سی بات ہے، کیا معلوم زعفران کی مقدار کے بجائے خود ہومیوپیتھک خوراک ہوتی ہو؟ میں نے کہا آپ تو بحیثیت ایک سائنسداں کے زعفران کے معتقد ہوں گے، خود ڈاکٹر خان آیت شفا کے قائل ہیں۔ ڈاکٹر خان نے منغص ہو کر کہا تم دونوں یہاں سے دفع ہو، میری جان بچ جائے اور مجھ پر بڑا احسان ہو اگر آپ لوگ میرے پاس باری باری آیا کریں۔ بخار قائم رہا، انار اور سنترے کا عرق، آش جو مسل سب کچھ دیا گیا، ایک پیش نہ گئی۔ ایک دن حسب معمول میں اور اصغر صاحب دیکھنے گئے تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ کوئی شخص مریض کے پاس نہ جائے۔ حال دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ دوا اور غذا دونوں سے بیزار ہیں اور برابر پیچ و تاب کھاتے رہتے ہیں۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ ہم دونوں دخل در معقولات دینے مریض کے پاس پہنچے۔ پوچھا آخر دوا کیوں نہیں پیتے؟
فرمایا کچھ استعمال نہ کروں گا، معدے میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، بخار کا وہی عالم ہے۔ میں نے کہا دوا تو ہر حال میں پینی پڑے گی آپ کو، جو تکلیف ہے اس کا دفعہ صرف دوا سے ممکن ہے۔ اصغر صاحب اور مجھ کو دیکھیے، تندرستی میں بھی دوا ترک نہیں کرتے۔ اصغر صاحب نے فرمایا جھوٹے ہو، تم ہی تندرستی میں دوا پیتے ہوگے۔ ڈاکٹر خان نے کہا میں کچھ نہ کروں گا۔ میں نے کہا آپ تو بچوں اور جاہلوں کی سی باتیں کرتے ہیں، آپ کے عزیز شاگرد آپ کی جتنی اور جیسی خدمت کرتے ہیں اس کو دیکھ کر اصغر صاحب کو رشک ہے۔ کہتے تھے اتنی اور ایسی خدمت میری ہو تو میں بیمار ہونے کو تیار ہوں۔ اصغر صاحب نے کہا جھوٹے ہو، نے کب کہا کہ میں بیمار ہونے کو تیار ہوں؟ ڈاکٹر خان مسکرائے تو میں نے کہا دوا پی لیجئے۔ فرمایا بکو مت۔ میں نے کہا آپ کے اس جواب سے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کا مسکرانا محض منافقت تھی۔ دوا بہرحال پینی پڑے گی۔ بولے معاف کیجیے اور تشریف لے جائیے۔ عرض کیا آپ کی تندرستی میں کبھی یہ خطرہ نہیں گزرا کہ آپ اس درجے بے تکے اور ضدی ہیں؟ میں تو آپ کو ان لوگوں میں سمجھتا تھا جو دوستوں کی خاطر بڑی سے بڑی حماقت کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لا بھائی، جان ہی لینے پر آمادہ ہے تو سب کچھ کروں گا۔ سوڈا اور دودھ دیا گیا، اس کے بعد دوا پلائی گئی اور ہم سب مکان واپس آئے۔ الموڑا سے بیوی بچے آئے، تیماردار کم ہونے لگے۔ ایک دن شام کو پہنچے تو لوگوں نے اندر جانے سے منع کیا کہ آج عزم حلال زیادہ ہے۔ میں نے کہا پھر تو ہماری موجودگی زیادہ ضروری ہے۔ پردہ کرایا گیا، اندر پہنچے تو موصوف واقعی نڈھال پائے گئے۔ نہایت نحیف آواز سے بولے طبیعت بہت درماندہ ہے، حرکت کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ علامت اچھی ہے، بخار اور نشہ دونوں کی یکساں خاصیت ہے، اترنے میں اسم حلال بڑھتا ہے۔ کہنے لگے بکواس مت کرو۔ میں نے کہا جناب مذاق ختم کیجیے، جب بخار نہیں رہا تو مریض بھی نہیں رہا، اسی لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اس سے بیوی تیماردار سب خوش ہوں گے۔ مرشد کا قول آپ کو نہیں یاد رہا کہ خوش رہنا مفید غذا مقوی دوا ہے؟ میں نے کہا کچھ اور بھی سنا؟ خان صاحب جرمنی جانے والے ہیں اور اصغر صاحب حج کرنے والے ہیں۔ اصغر صاحب بولے خان صاحب حج کو جا رہے ہیں اور میرا ارادہ جرمنی کا ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ لوگ ایک بار کر چکے ہیں، لیکن اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ اب آپ حج کو جائیں اور خان صاحب جرمنی ہو آئے۔ اس طور پر مذہب اور آرٹ یا مولوی اور عورت کی بہت سی گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ ڈاکٹر خان بولے خود کیوں نہیں ہو آتے؟ میں نے کہا میں اور آپ دونوں گئے گزرے لوگوں میں ہیں۔ میں شیروانی یا پاجامہ پر ہیٹ لگاتا ہوں، آپ کوٹ پتلون میں مزارات پر جاتے ہیں۔ باہر نکلے اور زینہ سے اتر ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر بٹ صاحب اپنی بھوچال پر سوار آدم کے دور ہی سے للکارا تم لوگ مریض کے پاس کیسے پہنچے؟ عرض کیا کیوں نہ پہنچے؟ ڈاکٹر صاحب بگڑ کر بولے میں نے ہدایت کر دی تھی کہ کوئی شخص مریض کے پاس نہ جائے۔ میں نے کہا ہم لوگ شخص کب ہیں؟ ہم تو علاج ہیں۔ فرمایا ناک میں دم ہے۔ اور کیوں جی مضمون لکھا؟ میں نے بھی کہا ناک میں دم ہے۔ فرمایا السلام علیکم۔ ہم لوگ تانگے پر بیٹھ کر واپس ہوئے۔ راستے میں اصغر صاحب نے فرمایا کیوں جی 8-10 دن سے تانگے پر یہاں آتے جاتے ہیں، کرایہ کون دیا کرتا ہے؟ میں نے کہا تانگے والے سے پوچھیے۔ بگڑ کر فرمایا تانگے والے سے کیوں پوچھا جائے؟ تم جو مفت کھوری کرتے ہو۔ عرض کیا اور کبھی آپ کو یہ بھی خیال آیا کہ میں تعظیماً برابر آگے بیٹھتا آیا ہوں اور ارباب باصفا پر مخفی نہیں کہ جو شخص تانگے پر آگے بیٹھتا ہے اس کا کرایہ معاف ہوتا ہے؟ فرمایا یہ سب صحیح، لیکن آپ خود کیوں نہیں تانگا کرتے ہیں؟ عرض کیا سوال سینئر اور جونیئر کا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سفر میں ایک شخص کو سردار بنا لیا جاتا ہے، بقیہ اس کی متابعت کرتے ہیں۔ سینئر اور جونیئر میں فرق یہ ہے کہ میں جونیئر، آپ سینئر کی میت میں ہوں تو میرا خوشگوار فرض ہوگا کہ میں تانگا پکڑ لاؤں، اسباب بار کراؤں، کرایہ چکاؤں۔ کسی دکان پر جائیں تو آپ تانگے پر بیٹھے رہیں، میں کپڑے موزے جوتے پھل پھلری لا لا کر آپ کو دکھاؤں،
کوئی فقیر آ جائے تو مار بھگاؤں یا آپ کی نقدی میں سے خیرات دے دوں؟ مجھے کوئی چیز پسند آ جائے تو آپ خرید دیں۔ کچھ بحث و مباحثے کی نوبت آئے تو قبل اس کے کہ آپ غلط اردو بولنے پر مجبور ہوں، میں غلط انگریزی بولنے لگوں۔ برج کی صحبت ہو اور آپ ایک طرف ہوں تو اگر آپ ایک نو ٹرمپ کہیں تو میں 2 نو ٹرمپ کہوں۔ دشمن آپ کو ڈبل کرے تو میں ری ڈبل کر دوں۔ آپ غلطی کریں تو مجھے برا بھلا کہہ لیں۔ مجھے بحیثیت جونیئر کے کوئی حق نہ ہوگا کہ سینئر کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکالوں۔ فرمایا شکریہ، لیکن آپ خود کیوں نہ سینئر بنے؟ میں نے کہا سینئر بننا آسان نہیں ہے، اس کے لیے صورت شکل وضاقتہ رکھ رکھاؤ ضروری ہے۔ مجھے اگر میٹنگ وغیرہ میں شریک ہونے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لیتا ہوں، لیکن بعض اوقات ایسی دشواریاں پیش آئیں اور رسوائی ہوئی کہ اکثر جی میں آیا کہ فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کر 3rd کلاس میں بیٹھ جاؤں۔ اول تو کلی پوچھتا ہے صاحب اسباب انٹر کلاس میں رکھوں، اس کے بعد ہر بڑے اسٹیشن پر ٹکٹ چیکر آ کر دیکھ جاتا ہے۔ کھانچے والے دہی بڑے پیش کرتے ہیں، پانی والا تالموٹ اور بالٹی دکھاتا ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے انصاف فرمائیے مجھ میں سینئر بننے کی کہاں تک صلاحیت ہے؟ دوسری طرف اپنے کو ملاحظہ فرمائیے، آپ سے زیادہ یونیورسٹی میں نہ کوئی خوش لباس، نہ خوش اتوار، نہ خوش اوقات۔ آپ کا پاندان میری بیوی کے سنگار دان سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ابلا پانی پیتے ہیں، ٹیکے لگواتے ہیں، مکھی زندہ نہیں رہنے دیتے، قاعدے سے برج کھیلتے آئے ہیں، خواہ قاعدے کے سبب سے بنتے ہوئے گیم کے بجائے 2-4 ہاتھ ڈاؤن ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ سالن میں مرچ نہیں کھاتے، چائے میں دودھ نہیں ڈالتے، بدتمیزی معاف نہیں کرتے، قرض کا تقاضا نہیں کرتے، ہر روز شیو کرتے ہیں اور 2 بار غسل کرتے ہیں، نہ کبھی کلاس چھوڑتے ہیں نہ ٹرین۔ میں تو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لوں تو کسی کو یقین نہ آئے، آپ بے ٹکٹ بھی سفر کریں تو کوئی قریب آنے کی ہمت نہ کرے۔ آپ سے ہاتھ ملانے کے لوگ متمنی اور منتظر، میرا سلام لینے سے مستغنا اور بیزار۔ انصاف کیجیے، ایسی حالت میں کون سینئر بننے کا مستحق ہے اور سزاوار ہے؟ فرمایا آپ ہیں احمق، مسخرہ بننے کی کوشش فرماتے ہیں، ذرا آئینے میں شکل ملاحظہ فرمائیے۔ میں نے کہا آپ کے یہ خیالات غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ میں احمق نہیں، اس لیے کہ چندہ دیتا ہوں، خیرات نہیں کرتا، پردے کا حامی ہوں لیکن اعلانیہ رقص کرتا ہوں، غریب پر آنچ آئے تو گورنمنٹ کا ساتھ دیتا ہوں، اپنے اوپر آفت آئے تو جہاد کی تلقین کرتا ہوں۔ رہی مسخرگی، اس کا الزام یوں غلط ہے کہ یہ بجائے خود مرض نہیں ہے، علامت مرض ہے۔ آپ دربارداری کا مطالبہ نہ کریں، میں مسخرگی سے باز آ جاؤں۔ آئینے میں شکل دیکھنے کا کوئی سوال نہیں، جونیئر کی شکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ مقولہ نہیں سنا، دنیا میں رہنے کے 2 مقصد ہیں، نشاط یا نجات۔ ایک صاحب نے مجید صاحب کا تار لا کر دیا کہ ابھی ابھی گھر پر آیا تھا، اب پانی سر سے گزر چکا تھا، ارادہ کر کے بیٹھا کہ مضمون لکھوں گا۔ خیال آیا کہ کمرہ میلا ہے، چیزیں بے ترتیب ہیں، ان کو درست کر لوں تو اطمینان سے لکھوں۔ چنانچہ کمرہ صاف کیا گیا، چیزیں قرینے سے رکھی گئیں، قلم اٹھایا تو معلوم ہوا سیاہی نہیں۔ فوراً بک ڈپو پہنچا کہ سیاہی کی شیشی خریدوں۔ معلوم ہوا کہ بک ڈپو